ماشاءاللہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا محترم جناب حافظ ذوالفقار شاہد صاحب کو کہ وہ ہمیں اپنے قیمتی ملفوظات سے مستفیض فرمائیں۔ پرنسپل محترم جناب حافظ ذوالفقار شاہد صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ آج کی خوبصورت محفل کے پرمقدس لمحات میں میں ان تمام بچوں کو جنہوں نے آج یہاں پر اپنا آخری سبق سنایا، ان کو خصوصی طور پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً ان کے والدین اور عزیز و اقارب کو کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے جو ان بچوں نے حاصل کی، اور یقیناً وہ آپ کی مرہون منت ہے۔ اساتذہ کی محنت اپنی جگہ پر ہے، لیکن بچوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ نے بھی شب و روز محنت کی، ان کو روزانہ بھیجنا، وقت پر بھیجنا، چھٹی نہ کرنے دینا، یہ کوئی عام سی منزل نہیں ہے جو انہوں نے آج حاصل کی ہے۔ یہ ایک بڑا لمبا مرحلہ ہے، اور بہت سارے امتحانات اس مرحلے میں آتے ہیں، کیونکہ شیطان جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ بچوں کے سینوں میں قرآن جو ہے وہ حفظ ہو جائے، تو وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے نہ صرف بچوں کو تنگ کرتا ہے، بلکہ وہ والدین کے ذہان میں بھی بہت ساری چیزیں ڈالتا ہے۔ وہ دنیاوی معاملات سامنے رکھتا ہے کہ بچے کی شاید ایکیڈیمک ایجوکیشن جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، بچہ جو ہے وہ عمر میں بڑھتا جا رہا ہے، وہ کب میٹرک کرے گا، ابھی اس کو 2 سال ہو گئے ہیں، 1.5 سال ہو گیا، کب حفظ مکمل ہوگا۔ تو یہ یقین کرے شیطان کے وار ہیں جو آپ کے اوپر مسلسل ہوتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے لیے انتہائی قابل احترام اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہ وار سہ کر بچوں کو اس منزل تک پہنچایا۔ وگرنہ میں آپ کو ایسی مثال بھی دے سکتا ہوں کہ شیطانوں کے وار جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ پیرنٹس کو بھی ورگلاتے ہیں، وہ بچوں کو بھی ورگلاتے ہیں، اور جو بچے جس طرح کی چیز بیان کرتے ہیں پھر ان کو اسی طرح کی نظر آتی ہیں۔ اور ہم یہاں پہ نام بھی لے سکتے ہیں کسی ایک آدھ بچے کا جو ہمارا ایک چھوٹا سا ٹیونر ہے 2.5-3 سال کا، جب سے ہم نے یہ الحمدللہ یہ کام شروع کیا ہے، کہ ایک بچہ کتنے پارے 26 پارے حفظ کر گیا، 26 پارے حفظ کر گیا، اور صرف 4 پارے رہ گئے، اونلی 4 پاراز۔ تو وہ شیطان نے ایسا وار کیا، بچے کے اوپر تو تھا ہی، لیکن والدین کے اوپر کہ سال کا اختتام ہو رہا ہے، اگر اس وقت اسے کلاس میں نہ بٹھایا تو اس کا سال ضائع ہو جانا۔ ایسا وار سہا انہوں نے، میں نے منع بھی کیا، میں نے کہا بعد آ جائیں، یہ شیطان کا وار ہے، لیکن وہ نہیں سمجھے، اور انہوں نے وہ بچے کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اور آج کافی عرصہ ہو گیا ہے جو وہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ یہ 4 پارے ہم حفظ کروا دیں گے، وہ دوبارہ 4 پارے تو گئے، وہ 26 بھی جاتے رہے۔ تو یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر بھی یقیناً ہوتے رہے ہیں، لیکن آپ کا امام اور آپ کا یقین جو ہے وہ عزم مصمم کی طرح تھا کہ آپ نے بچوں کو اس منزل تک پہنچا دیا۔ باقی دوسری بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ لوگ اتنے مسائل برداشت کر کے اور اتنی دنیاوی چاشنیاں جو ہیں ان کو رد کر کے بچوں کو اس منزل کے لیے بھیجتے ہیں، تو یقیناً عظمت قرآن ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ اس عظمت قرآن کی وجہ سے آپ لوگ جو ہیں وہ یہ سٹیپ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بچہ حفظ کرے گا، انشاءاللہ اس کے کول و فیل میں بھی تضاد نہیں ہوگا، یہ جو حفظ کیا ہے اس کو اپنی زندگی میں بھی لے کر آئے گا، عملی زندگی میں، تو پھر الحمدللہ آپ کی پشتیں جو ہیں وہ توشہ آخرت پائیں گی۔ جب بڑی ضرورت ہوگی لوگوں کو، اس وقت جب سخت ترین ضرورت ہوگی، اس وقت یہ توشہ آخرت بن کر آپ کے سامنے آئیں گے، اور اس کا اس وقت پتہ چلے گا۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔
تو یہ انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا، وہ آنا ہی ہے ہر ایک کی زندگی میں۔ یہ زندگی تو ایک جہد مسلسل کا نام ہے، یہ موت جو ہے یہ تو ایک وقفہ ہے درمیان میں کہ تھوڑا سا ٹھہر کر پھر زندگی شروع ہو جانی ہے۔ تو اس زندگی میں جو کہ ابدی ہے، لامحدود ہے، اس میں جس چیز کی سب سے سخت ضرورت ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ کتنی محبت کی۔ دیکھیں زمانہ ازل سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر رسول آئے اللہ کا پیغام لے کر آئے بنی نوع انسان کے لیے۔ اس وقت صرف 3 ہی آسمانی مذاہب موجود ہیں، باقی ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک سب سے پرانا یہودیت، یہودی لوگ موجود ہیں، ایک عیسائیت ہے اور ایک اسلام ہے۔ تو ان کے اوپر بھی کتابیں اتری، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، اور ان میں بھی انسانوں کے لیے راہ ہدایت تھی۔ قرآن خود ذکر کرتا ہے اس بات کا، اور ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ان کتابوں پر۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں، جو ان کو ماننے والے ہیں وہ بھی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ اب وہ کتابیں جو ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ توراۃ کی ہی مثال لے لیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر صحیفے اترے، 10 کمانڈمنٹس آئی، ٹھیک ہے، وہ پتھر کی تختیوں کے اوپر آئی تھی۔ آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور 302 قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 302 سال پہلے جو بہت بڑا حملہ یروشلم کے اوپر بادشاہ نظر نے کیا تھا، تو اس نے وہ سب کچھ برباد کر دیا۔ یہودی برباد ہو گئے، ملک بدر ہو گئے، اسیری کی زندگی گزاری، تقریباً سب کچھ گم ہو گیا۔ وہ تابوت سکینہ کہاں پر گئی، وہ عصائے موسیٰ کہاں پر گیا، وہ سب کچھ ختم۔ لیکن 150 سال اسیری برداشت کرنے کے بعد وہ یہودی جب جمع ہوئے دوبارہ اپنے ملک میں، تو اب یادداشت کی بنیاد پر انہوں نے توریت لکھی، اور وہ آج جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ بدل چکی ہے یا اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے اترتے ہیں، جو زبور اترتی ہے، جو بائبل اترتی ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 100 انجیلیں موجود تھیں۔ ان 100 میں سے عیسائیوں نے 4 کا انتخاب کیا، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ 4 بھی انجیلیں نہیں ہیں، بلکہ انجیل ان 4 کے اندر ہے۔ یعنی وہ تعلیمات وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہے۔ تاہم قرآن آج بھی موجود ہے، آج سے 1450 سال پہلے جو آیا کلام وہ آج بھی موجود ہے۔ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود، کہ میں خود ہوں اس کی حفاظت کرنے والا۔ جب وحی اترتی تھی، قرآن پاک کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ جب یہ وحی آپ کے اوپر اترتی ہے تو آپ جلدی میں اپنی زبان نہ ہلایا کریں، حرکت نہ دیا کریں اس کو یاد کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا ذمہ ہے، ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیں گے، اور پھر جس ترتیب سے کہیں گے اس ترتیب سے اس کی تلاوت کرنا۔ تو یہ اللہ نے خود ذمہ لیا ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود جمع کیا ہے۔ 22 سال کے عرصے میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن آتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ایک ترتیب سے جو ہے وہ جمع کرواتے گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن ہوتا تھا۔ دورہ قرآن آپ سمجھتے ہیں کہ 2 حفاظ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک حافظ جو ہے وہ اپنی منزل دوسرے کو سناتا ہے اور دوسرا اپنی منزل پہلے والے کو سناتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ ترجمہ دورہ ہوا تھا، دورہ حفظ القرآن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنا قرآن اترا ہوتا تھا اس وقت تک اس کا دورہ ہوتا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا تو اس رمضان میں جو دورہ ہوا تھا، دورہ قرآن، وہ 2 مرتبہ ہوا تھا، اور اسی سے آپ سمجھ گئے تھے کہ میری زندگی کا یہ آخری سال ہے جو 2 دفعہ ہوا ہے، تاکہ اس کو پکا اور پختہ کر دیا جائے تاکہ آگے جو ہے نا وہ لوگوں کو ملے اسی حالت میں۔ تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ نے لی، اس لیے آج یہ محفوظ ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے، زندہ جاوید معجزہ۔ اس سے پہلے پیغمبر اور رسولوں کو معجزات ملتے رہے، وہ معجزات جو تھے وہ پیغمبر اور رسول کی حیات کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات ملے؟ مردوں کو زندہ کر دینا، کوڑیوں کو ٹھیک کر دینا، پیدائشی اندھوں کو جو ہے وہ آنکھیں عطا کر دینا. لیکن یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نہ رہے تو معجزات بھی ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لیں کہ وہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں تھا وہ معجزہ تھا، اور دوسرا کیا تھا؟ ید بیضا، یعنی آپ کا ہاتھ چمکتا تھا جب آپ باہر نکالتے تھے. یہ 2 زندہ جوید معجزات دیے گئے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ان کو ملے. معجزہ تو وہ بھی تھا کہ جب آپ ریگستان میں، صحراؤں میں وہ اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے تو بادل جو ہیں آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کا عصا جب ان کی زندگی ختم ہوئی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو وہ عصا تو ایک ڈنڈا بن گیا. اب اس میں وہ معجزہ نہیں تھا. اب وہی عصا تھا جو سمندر پر کے گرا، سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا. وہی عصا تھا جو چٹان کے اوپر لگا اور وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد وہ عصا ہی رہ گیا. اب اس میں معجزات نہیں ہیں. تو لہذا یہ سارے معجزات جو ملے یہ رسولوں اور پیغمبروں کی حیات کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے تھے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول اور آپ کی امت بھی آخری، اس لیے آپ کو معجزہ بھی جو دیا گیا وہ ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا وہ تھا قرآن. اور معجزات بھی جو ڈیفرنٹ زمانوں میں ملتے رہے وہ ان زمانوں کے مطابق ہوا کرتے تھے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت عروج پر تھی، تو وہاں پر جو آپ کو معجزہ دیے گئے وہ حکمت کو بھی نکارا کر گئے. یعنی حکمت میں یہ علاج موجود نہیں تھا جو پیدائشی اندھا ہو اس کو آنکھیں مل جائیں، جو کوڑی ہو وہ ٹھیک ہو جائے، اور جو مر جائے وہ زندہ ہو جائے. کون سی حکمت زندہ کر سکتی تھی؟ تو آپ کو وہ معجزہ دے کر اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ یہ جو قانون دنیا بنے ہوئے ہیں میں اس کا محتاج نہیں ہوں، بنانے والا بھی میں ہوں، اور جب چاہوں گا اس کو توڑ دوں گا اپنے بندوں کے ذریعے. تو لہذا معجزہ بھی زمانے کے مطابق ہوتا تھا، زمانے کے مطابق معجزہ ہوتا تھا. تو اب جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس زمانے میں زبان دانی کو، عربی زبان کو عروج حاصل تھا، اور اہل عرب اپنے آپ کو زبان دان سمجھتے تھے، اور باقی ساری دنیا کو جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ گونگے اور بہرے ہیں. اجمی کیا ہے؟ جس کی کوئی زبان ہی نہ ہو، وہ بول ہی نہیں سکتا. لہذا وہ ہم اپنے آپ کو عربی اور دوسری ساری قوموں کو اجمی کہتے تھے، اور انہیں فخر تھا اپنی زبان پر. اور آپ کو یاد ہو کہ ان کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور جو وہ مقابلہ جیتتا تھا شعر و ادب کے حوالے سے اس کا نام لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر چسپاں کر دیا جاتا تھا کہ یہ ملک الشعراء ہے اس سال کا. تو یہ زمانہ تھا. اب اس زمانے میں قرآن جو ہے وہ آ رہا ہے، وحی کی شکل میں پہنچ رہا ہے، اور پھر قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ تم لوگ اپنی زبان پر بڑا فخر ہے نا. تو یہ دیکھو یہ جو اللہ کا کلام آ رہا ہے، اور قرآن چیلنج کرتا ہے اہل عرب کو کہ اس طرح کی ایک صورت ہی بنا لاؤ. تو کوئی چیلنج ایکسیپٹ نہیں کرتا. ویسے تاریخ پہ لکھا ہوا کہ بڑوں نے کوشش کی کہ ہم اس طرح کی، پھر یہاں تک کہہ دیا گیا وہ چیلنج کو اور کم کیا گیا، ایک صورت تو چھوڑو، اس طرح کی ایک آیت ہی لکھ لاؤ. لیکن کوئی اس دعوے پہ پورا نہیں اترا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ زندہ جوید معجزہ ہے. اور ماہرین لسانیات یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی زبان 100-200 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتی. جتنی زبانیں تھی زمانہ ازل سے 100-200 سال کے بعد ختم. آپ اپنی اردو کو ہی دیکھ لیجئے، غالب کے زمانے کی اردو آج سے 100-150 سال پہلے اور آج کی اردو میں زمین آسمان کا فرق آ چکا. ٹھیک ہے، تو کوئی زبان زندہ نہیں رہتی. لیکن یہ بھی ایک زندہ جوید معجزہ ہے کہ قرآن آج سے 1400-1500 سال پہلے آیا اور آج تک اس کی زبان زندہ و جاوید ہے. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے. تو اس کی عظمت آپ کے دل میں جتنی ہوگی آپ کے لیے بچوں کو پڑھانا اور آسان ہو جائے گا. تو عظمت قرآن جو ہے اس کو دل میں راسخ کیجیے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے یہ. تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. تو اس صورت میں اس طرح کا ویژن، اس طرح کا امیج ذہن میں لائیے تو اس کی عظمت آپ کے دل میں اور اجاگر ہوگی.
تو جب اس کی عظمت اجاگر ہوگی تو پھر آپ کے لیے یہ جو کٹھن مرحلہ آپ نے طے کر لیا ہے، اس کے آگے مزید کٹھن مرحلے آ رہے ہیں، وہ بھی طے کر دیں، کیونکہ یہ جو منزل آپ نے پا لی ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس منزل کو اپنے پاس ہمیشہ ہمیش کے لیے رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں آج ہی بتا رہا ہوں آپ کو، بڑا مشکل کام ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً 80% 90% تک لوگ جو ہیں یہ منزل کھو دیتے ہیں۔ یہ جو آج ان کے سینوں میں محفوظ ہے، ایسا بندوبست کرنا ہے کہ ساری زندگی کے لیے یہ محفوظ رہے، تب یہ توشہ آخرت بنے گا۔ اور اگر یہ محفوظ نہ رہا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آخرت والے دن یہ توشہ آخرت ہونے کی تو بڑی دور کی بات ہے، کہیں قرآن آپ کے سامنے مقدمہ لے کر نہ پیش ہو جائے کہ اس کے سینے میں محفوظ تھا، نہ تو اس کے والدین نے کوئی ایسا بندوبست کیا، نہ اس بچے نے ایسا بندوبست کیا، اس نے مجھے بلا دیا، تو توشہ آخرت کہیں الٹ نہ پڑ جائے وہاں پر۔ اس لیے یاد رکھیے، پوری زندگی جو ہے یہ جو آپ نے اتنی بڑی سعادت حاصل کی ہے، اتنی بڑی منزل اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، یہ ساری زندگی جو ہے آپ کے سینے میں محفوظ رہے۔ باقی ہم طریقہ کار بتایا کرتے ہیں، جب تک آپ لوگ کانٹیکٹ میں رہیں گے، جڑے رہیں گے، کہ ان کو منزل سنانی ہے ڈیلی بیس پر، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ہم گفٹ کے طور پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی بچہ یہ دسمبر کے مہینے میں یہ آج فارغ التحصیل ہوئے ہیں، اگلے 6 ماہ تک ان بچوں کی کوئی فیس نہیں ہے، جنوری سے جون تک 6 مہینے فیسیں جو ہے نا ہم تحفے کی شکل میں بچے کو واپس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے چاہے ایکیڈیمک لائف میں جائیں، ٹھیک ہے، اسکول داخل ہو، کلاس اٹینڈ کر لیں 9th کی 7th کی جو ایج ہے، لیکن منزل روزانہ کی بنیاد پر سنانی ہے، منزل روزانہ کی بنیاد پر سنانی ہے۔ اور یہ 2-4 سال جب اس طرح کے گزر جائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے روزمرہ لائف میں، ایوری ڈے جو لائف ہوتی ہے اسی میں یہ سیٹ ہو جائے گا۔ جیسے ایک وتیرہ ہے، روزانہ صبح اٹھنا ہے تو ناشتہ کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک آپ کی ہیبٹ میں شامل ہو جائے کہ روزانہ یا رات کو یا شام کو یا دوپہر جو ٹائم سیٹ ہو سکے، ایک مخصوص ٹائم پوری زندگی رکھ لینا ہے اور اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اور اگر نماز پنجگانہ ادا کی جائے گی تو بچوں کے لیے تو بڑا خوبصورت ہے، ان نماز کی ساری رکعات میں یہ تلاوت کریں، اسے سیکونس کے ساتھ سٹارٹ کر لیں، اور علیحدہ سے قاری صاحبان کو جو ہے نا کچھ عرصہ منزل سناتے رہیں، کم از کم 6 ماہ، کم از کم جو ہم کہتے ہیں نا کم از کم 6 ماہ منزل سنانی ہے، تاکہ یہ پختہ ہو جائے، پھر زندگی کے جو بھی مراحل آئیں اس میں آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ تو بہرحال آخر پر میں پھر جو ہے وہ تمام احباب کو، ان بچوں کو جنہوں نے حفظ کیا اور ان کے والدین کو دل کی اتھاہ گرائیاں، اسے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں دعوت دوں گا شعبہ حفظ کے انچارج محترم جناب قاری عبدالوہاب صاحب کو کہ وہ دعائیہ کلمات سے حفظ قرآن تقریب کا اختتام فرمائے۔ محترم جناب قاری عبدالوہاب صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی حاضری اس بابرکت محفل میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا، یا اللہ اس حفظ کرنے کے بعد یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ اس منزل کے اوپر تا قیامت تک چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بچوں کے والدین جو ہیں جنہوں نے اس کاوش کے ساتھ ان بچوں کو حفظ کرایا، یا اللہ ان بچوں کو تا قیامت والے دن اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ یہ جو اساتذہ کرام نے محنت کی ہے، یا اللہ یہ قاری صاحبان یا قاریہ صاحبہ نے محنت کی ہے،
یا اللہ ان کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں اس شعبے کے اندر اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ میں اس شعبے کو جو چلا رہا ہوں، یا اللہ یہ میرے اوپر یا اللہ حافظ ذوالفقار شاہد صاحب کی سرپرستی ہے، یا اللہ ان کی سرپرستی تا وقت میرے اوپر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ اس شعبے کو یا اللہ یہ جو ایک پودا یہاں حافظ ذوالفقار صاحب نے لگایا ہے، یا اللہ یہ ایک چھوٹا سا ایک پودا لگایا جو آج الحمدللہ یا اللہ بہت دور تک جاتا جا رہا ہے، آج وہ پودا پھل دیتا آ رہا ہے۔ یا اللہ حافظ ذوالفقار صاحب کی اس کاوش کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس قائد پبلک اسکول ادارے کو یا اللہ قیامت تک آباد و شاد فرما۔ یا اللہ اس کو ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ مجھے بھی یا اللہ ان کی اس برکت اس شعبے کے اندر منسلک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ مجھ پر دیر پا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ زندگی اسلام پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ موت ایمان کی حالت میں نصیب فرما۔ یا اللہ جب نزا کا وقت ہو یا اللہ موت کا وقت ہو زبان پر کلمہ محمدیہ جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کے پروگرام میں قاری عبدالغفور صاحب نے سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنی خوبصورت تلاوت کہ وہ صحیح معنوں میں ایمان مضبوط کرنے کے لیے، ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سبب بنی۔ اور سورہ رحمان کی جو پہلی 4 آیات ہیں اس میں 4 چوٹیوں کا ذکر ہے۔ خصوصاً یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اس میں ہمارے لیے جو سب سے بہترین صفت ہے جس پر اللہ کو بھی ناز ہے وہ ہے رحمانیت، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اس کے رحم کی وجہ سے ہی ہم نے جنت میں جانا ہے، وگرنہ ہمارے اعمال اس طرح کے نہیں ہوں گے، حساب کتاب نہیں دے سکیں گے۔ اس کے بعد پہلی آیت الرحمن، پھر علم القرآن، یعنی جو اللہ کا کلام ہے قرآن، یہ انسان کے اوپر جو ہے وہ احسان کی بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ اس نے قرآن کے ذریعے علم دیا۔ خالق الانسان، اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزیں تخلیق کی، پوری کائنات تخلیق کی، لیکن جو شاہکار ہے وہ انسان، خالق الانسان، اور انسان کو تخلیق کیا۔ اور پھر انسان کی تخلیق میں جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ اب تخلیقات تو بہت زیادہ ہیں، جانور بول نہیں سکتے، حشرات بول نہیں سکتے، لیکن انسان کی جو تخلیق کی چوٹی ہے اس کو بیان دیا، علمہ البیان، یعنی وہ بیان کی طاقت اس میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 چوٹیوں کا ذکر ہوا ہے کہ رحمان ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو قرآن سکھایا اور پھر اس کو بیان کی طاقت دی کہ اس کے کلام کو پڑھے۔ تو خوبصورت تلاوت اور خوبصورت معنی، تو لہذا وہ ایمان بڑا تازہ ہوا۔ تو بہرحال یہ میں قاری صاحب کو خوش ہو کر جو ہے اپنی طرف سے 5000 روپے کا کیش پرائز دینا چاہتا ہوں، پلیز تشریف لائیں۔